کہ ایک شخص جو ہے اس نے 40 سال نماز پڑھی تو نبی پاک کی اس پہ نظر پڑ گئی. فرمایا یہ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ یا نبی اللہ 40 سال سے. فرمایا تیری ایک بھی نماز نہیں, تیری ایک بھی نماز نہیں. اگر اسی طرح تو مر گیا تو میرے طریقے پہ نہیں مرے گا. کیوں؟ کیونکہ میری نماز سنت سے خالی ہے. تو نماز کو اس طرح ادا کریں جس طرح مصطفیٰ کریم نے ادا کی. صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ نے اللہ کی خدمت میں عرض کی ہے, مالک و مولا مجھے اپنی نماز دکھا کہ میری نماز کیسی ہے. تو اللہ نے خواب کے اندر اس کو نماز, مجسم نماز دکھائی انسانی شکل میں, بڑی خوبصورت, انتہائی حسین, نور علی نور, مگر وہ اندھی تھی. اس بزرگ نے عرض کیا مالک یہ میری نماز اندھی کیوں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے نماز آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے, اور تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے. تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا. تو سامع عزیز شام, یہ نماز کی حفاظت ہے. خشوع و خضوع سے خشیت جو اللہ کو مطلوب ہو وہ ایسی ہے کہ بندے کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو نبی پاک نے اس کو دیکھا نا, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی, اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی, خشیت الہی کے اس کے دل میں غلبہ ہوتا, تو یہ کبھی بھی داڑھی سے نہ کھیل رہا ہوتا. تو یاد رکھیں دوران نماز ہاتھ کو ادھر ادھر استعمال کرنا, اور کبھی داڑھی سے کھیلنا, کبھی کپڑوں جناب والے ان کو سہلانا, کبھی جناب کھرچنا, ایسے ہی عادتاً کھرچنا, مجبوری کے ساتھ خارش کرنا, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. تو کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے ایسے ہی ادھر کھول کرتے ہیں نا. ہاں, تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے کریم نبی نے فرمایا نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے خشوع و خضوع سے ادا کیا ہے. دائیں بائیں جھانکنا اور جناب والا التفات کرنا یا آگے پیچھے یہ جھولنا, فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے, یہ نماز سے شیطان اپنا حصہ اچک لیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے, کتاب الصلاۃ صفحہ 104 پہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ نیا نیا ایمان لائے, کامل واقفیت نہیں تھی. تو جو ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا. نبی پاک نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ نماز پڑھی, پھر حاضر ہوا. نبی پاک نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا, پھر عرض گزار ہوا یا نبی اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جس وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی؟ حضور نے تعدیل ارکان کا حکم دیا. تو جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا, تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھو گے, نماز نہیں ہوتی, قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ پاتی. اللہ توجہ کر. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ مسعودی میں پڑھا, دلیل العارفین کا حوالہ دے رہا ہوں, فرماتے ہیں کہ فرشتے جب بندے کی پڑھی ہوئی نماز لے کے جاتے ہیں نا تو آسمان کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ فرمایا جو مقبول نماز ہوتی ہے نا, مقبول نماز خشوع و خضوع سے پڑھی ہوئی, اس سے ایک نور پھوٹتا ہے جس سے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور چلتے چلتے وہ نماز خدا کے عرش کے نیچے جب فرشتے لے کے جاتے ہیں, اب اللہ اس نماز کو حکم دیتا ہے کہ اے نماز تو مقبول نماز ہے, میرے عرش کے نیچے مجھے سجدہ کر. اے نماز تو مجھے سجدہ کر, اور جس نمازی نے تیرا حق ادا کیا ہے
اس کے لیے تو مجھ سے مغفرت مانگ۔